پشت پہ اونٹ کی اوجری رکھی جاتی ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر کس قدر تکالیفیں برداشت کی کہ طائف کی وادی میں حضور کا پورا جسم لہو لہان کر دیا جاتا ہے۔ وہ مبارک جسم کہ جس کے اعضاء کا ذکر اللہ کا قرآن کرتا ہے، حضور کے مبارک سینے کا ذکر اللہ کے قرآن میں، حضور کی مبارک پشت کا ذکر اللہ کے قرآن میں، حضور کے مبارک ہاتھوں کا ذکر اللہ کے قرآن میں، چشمان مبارک کا ذکر اللہ کے قرآن میں، زبان مبارک کا ذکر اللہ کے قرآن میں۔ وہ مبارک بابرکت جسم جس کا ذکر اللہ کا قرآن کرتا ہے، جس کی قسمیں اللہ کا قرآن اٹھاتا ہے، اس مبارک جسم کو لہو لہان کیا گیا۔ پھر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اسلام کی تبلیغ کو نہیں چھوڑا۔ حضور اسی دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر بدر میں آئے اور بدر کی تکلیفوں کو برداشت کیا۔ پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر احد میں آتے ہیں، جہاں حضور کا مبارک چہرہ زخمی کیا جاتا ہے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر کبھی خیبر میں جاتے ہیں، کبھی حنین میں، کبھی حدیبیہ کے لیے، کبھی فتح مکہ کے لیے نکلتے ہیں، اور کبھی تبوک کا طویل تکلیفوں برا سفر جو ہے وہ رسول اللہ کرتے ہیں۔ پھر آخر کار کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ رنگ لاتی ہے اور اسلام کے اندر خلفائے راشدین داخل ہوتے ہیں، عشرہ مبشرہ داخل ہوتے ہیں، بدر والے آتے ہیں، پھر اسلام کے لیے احد والے آتے ہیں، خیبر والے آتے ہیں، حنین والے آتے ہیں، جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے خیال کیا کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہ اسلام عطا کرنے کے لیے کس قدر تکالیفیں برداشت کی ہیں، اور حضور ہم سب کے لیے اللہ کی کتنی بڑی رحمت بن کے آئے ہیں، اللہ کا عظیم فضل بن کے آئے ہیں۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کے لیے ہم آپس میں مال اکٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مال اکٹھا کر کے حضور کی بارگاہ میں لے کے آتے ہیں۔ یا رسول اللہ یہ مال قبول کر لیجئے۔ کس وجہ سے؟ کہا آقا آپ کے ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں۔ یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے اللہ کی رحمت بن کے آئے، آپ نے ہمیں دین اسلام کی تبلیغ فرمائی اور طرح طرح کے اپنے مبارک جسم پہ رنج اٹھائے۔ یا رسول اللہ آپ کی پشت مبارک پر اسی دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر اوجری رکھی گئی، آپ نے اس تکلیف کو برداشت کیا، آپ کا مبارک جسم طائف میں لہو لہان کیا گیا، آقا آپ نے برداشت کیا، آپ کا مبارک جسم احد میں زخمی کیا گیا، آقا آپ نے برداشت کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دین اسلام کی تبلیغ کی خاطر آپ نے کیا کر رنج نہ اٹھائے۔ آج اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت آپ کی وجہ سے عطا فرمائی ہے، تو اس لیے ہم آپ کی بارگاہ میں یہ حقیر سا نذرانہ لے کے آئے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں نے جو تم پہ احسانات کیے ہیں، ان تمام احسانات کا اگر کوئی بدلہ دینا چاہتے ہو تو صرف اور صرف یہ ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرنا، میری اہل بیت سے مودت کرنا۔ تو کیا فرمایا؟ الا المودۃ فی القربى۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ الا المودۃ فی القربى کی بات ہے کہ میرے قرابت داروں سے مودت کرنا۔ یہ آیت مقدسہ آپ نے بارہا دفعہ سنی ہے، لیکن میں اسی آیت مقدسہ سے ذرا ہٹ کے موضوع عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ یہاں الا المودۃ فی القربى کہا گیا۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی محنت فرمائی، حضور نے جتنی تکالیفیں برداشت فرمائی، جتنے احسانات کیے امت پہ، اس کا بدلہ کیا ہے کہ الا المودۃ فی القربى۔ اب میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کا جو نبی ہوتا ہے اس کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ منصب نبوت کیا ہے؟ منصب رسالت کا تقاضا کیا ہے؟ بلا شبہ
اللہ کا نبی جو ہے وہ دنیا میں اس لیے آتا ہے کہ وہ مخلوق کو خدا کے ساتھ جوڑتا ہے۔ اللہ کا نبی دنیا میں مخلوق کو اللہ کی بارگاہ میں لے کے آتا ہے۔ اللہ کے نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مخلوق کو واصل باللہ کر دیتا ہے، اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ دیتا ہے، مخلوق کا رابطہ اللہ کی ذات کے ساتھ بحال کر دیتا ہے۔ تو اب چاہیے تو یہ تھا کہ حضور علیہ السلام نے جتنے بھی احسانات امت پہ کیے، حضور نے جتنے بھی رنج اٹھائے، جتنے بھی تکلیفیں اٹھائی، اس کا بدلہ یہ لیا جاتا کہ کہا جاتا الا المودۃ فی اللہ، کہ میں تم سے اللہ کی مودت چاہتا ہوں۔ کس کی مودت؟ اللہ کی۔ اس لیے کہ نبی کا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کا نبی جو ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک جسم پر اوجری رکھی گئی تو حضور نے کس کے لیے برداشت کی؟ اللہ کی خاطر۔ کریم آقا علیہ السلام کا مبارک جسم لہو لہان کیا گیا تو کس کے لیے برداشت کیا؟ اللہ کی خاطر۔ رسول اللہ کا مبارک چہرہ زخمی کیا گیا تو کس کے لیے برداشت کیا؟ اللہ کی خاطر۔ جناب بندہ، نبی کی زندگی کا ہر عمل اللہ کی خاطر ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی بولتا ہے تو اللہ کی خاطر، اللہ کا نبی خاموش ہوتا ہے تو اللہ کی خاطر، اللہ کا نبی چلتا ہے تو اللہ کی خاطر، اللہ کا نبی رکتا ہے تو اللہ کی خاطر، اللہ کا نبی کسی سے لڑتا ہے تو اللہ کی خاطر، اللہ کا نبی کسی سے صلح کرتا ہے تو اللہ کی خاطر۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ محبوب آپ لوگوں کو کہہ دیں کہ میری نماز، میری قربانی، میری زندگی کا ہر عمل، میرا وصال، ہر چیز میری اللہ کی ذات کی خاطر ہے۔ تو جب رسول اللہ کا ہر عمل اللہ کی ذات کی خاطر ہے تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضور یہ فرماتے کہ میں نے یہ جتنے بھی احسانات کیے ہیں اللہ کی خاطر کیے ہیں، تو لہٰذا قرآن یہ کہتا الا المودۃ فی اللہ، کہ لوگوں میں تم سے اللہ کی مودت چاہتا ہوں۔ لیکن یہ نہیں کہا گیا، میں ایک سوال ہے، سوال کا جواب دوں گا۔ چلو اگر یہ نہیں کہا گیا الا المودۃ فی اللہ کہ میں تم سے اللہ کی مودت چاہتا ہوں، تو یہ ہو جاتا حضور فرماتے، قرآن کہتا الا المودۃ، لوگوں میں تم سے اپنی مودت چاہتا ہوں۔ ہمیشہ مجھ سے مودت کرنا، محبت کرنا، اس لیے کہ جو اللہ کے رسول کی محبت ہے وہ در حقیقت اللہ ہی کی محبت ہے۔ ہمیں قرآن بتاتا ہے فاتبعونی یحببکم اللہ، ہمیں قرآن بتاتا ہے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو جو اللہ کے نبی کی اطاعت ہوتی ہے، اللہ کے نبی کا پیار ہوتا ہے، دراصل وہ خدا ہی کی اطاعت و محبت ہوتی ہے۔ تو یہ کہہ دیا جاتا الا المودۃ کہ لوگوں میں تم سے اپنی مودت چاہتا ہوں۔ یہ بھی نہیں کہا گیا، کیا فرمایا گیا؟ الا المودۃ فی القربى، میں قرابت داروں کی مودت چاہتا ہوں۔ جناب بندہ سمجھانا یہ چاہتا ہوں، ایک طرف اصول دین ہے، ایک طرف شریعت کا اصول ہے، اور وہ اصول یہ ہے کہ منصب نبوت، منصب رسالت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کا نبی مخلوق کو خدا کی ذات کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا ہر عمل خدا کی ذات کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کا نبی مخلوق کا رابطہ اللہ کی ذات کے ساتھ بحال کرنے کے لیے آتا ہے۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ رسول اللہ کی ساری محنت کا نتیجہ یہ ہوتا کہ یہاں یہ کہا جاتا الا المودۃ فی اللہ، لیکن نہیں کہا گیا تو الا المودۃ فی القربى۔ ایک طرف اصول دین ہے، منصب رسالت کا تقاضا ہے کہ اللہ کا نبی مخلوق کو خدا کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتا ہے، مخلوق کو واصل باللہ کرنے کے لیے آتا ہے۔ دوسری طرف قرآن یہ کہتا ہے الا المودۃ فی القربى کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کو اپنے قرابت داروں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ تو اب آیت مقدسہ حال میں معنی طور پہ، تقدیری طور پہ بتا یہ رہی ہے، دنیا والوں یاد رکھنا، در حقیقت رسول اللہ کے گھرانے کی جو محبت ہے وہی اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے۔ رسول اللہ کے گھرانے کی جو محبت ہے